سارا نظام پورا کر سکیں. یہ ہوتے رہتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ کورس جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے اگر, تو پھر بھی انسان میں کمی رہ جاتی ہے طالب علم کے اندر. تو یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ طالب علم ذہین نہ ہو. اگر ذہین ہے تو محنتی نہ ہو, اگر ذہین ہو تو محنتی نہ ہو. اب دیکھیے قرآن حکیم فرقان حمید سکھانے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا علی کل شیء قدیر, جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, بکل شیء علیم, ہر چیز کو جاننے والا ہے, اور وہ ہے کہ جس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. وہاں علم پڑھانا ہماری طرح نہیں, الف پڑھ با پڑھ تا پڑھ یہ ہے وہ ہے, اس طرح کتاب میں کر نہیں. وہ رب کریم پڑھانے والا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا, جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. وہ پڑھانے والی وہ ذات ہے. اور جو کتاب پڑھی جانے والی ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا محبوب نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, میں نے ایسی کتاب آپ کو عطا فرمائی, ایسی کتاب آپ پر اتاری جو ہر چیز کا روشن بیان ہے, جس میں کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں ہے. وہ کتاب پڑھائی جا رہی, پڑھانے والا پھر کون؟ رب کا فرماتا ہے. ہاں محنت کا کیا عالم ہے. اب شاگرد پر بھی ذرا غور کر لیں, یہ تو مضمون کورس ہے. پڑھانے والا رب العالمین, پڑھی جانے والی کتاب ہر چیز کا روشن بیان, ہر چیز کا روشن بیان. پڑھنے والے کا حال کیا ہے؟ پڑھنے والے کا حال فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ کی رحمتیں پہنچانے والے, ہر محتاج کی ضرورت پوری کرنے والے, ہر ایک پر آپ کی نگاہ ہے. مشرق پر آپ کی نگاہ, مغرب پہ آپ کی نگاہ, جنوب پہ آپ کی نگاہ, اور آسمان پہ آپ کی نگاہ, دنیا میں ہوتے ہوئے عالم برزخ پر آپ کی نگاہ, دنیا میں ہوتے ہوئے عالم برزخ پر آپ کی نگاہ. اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام ساتھ ہیں, حضور اپنی سواری پہ سوار ہیں, چلتے ہوئے دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں. گزرتے ہوئے وہ سواری بھی ایسی محسوس کرنے والی جس پر سید الانبیاء ہیں, اس کے اندر بھی ایسا شعور پیدا ہو گیا کہ قبروں کے پاس سے جا کر وہ جھک جاتی ہے, رک جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹہنی توڑتے ہیں, توڑ کر اس کے دو حصے کرتے ہیں, دو حصے کر کے ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑا, ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑا. اور گاڑنے کے بعد صحابہ حیران ہیں کہ حضور آج کیا کام کر رہے ہیں, کیسی عجیب سی بات ہے, ایسا کبھی آپ نے پہلے کیا نہیں. میرے آقا نے ٹہنیاں جب لگا دی, لگانے کے بعد فرمایا صحابہ کے دل میں تو یہ بات تھی کہ ہمیں یہ راز معلوم ہو جائے, یہ راز ان کو معلوم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز بتانے کے لیے فرمایا جانتے ہو یہ قبروں والے کون ہیں؟ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ دو قبروں والے عذاب قبر میں مبتلا ہیں, یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں. اور کسی بڑے وجہ سے نہیں کہ وہ کرنا ان کے لیے دنیا میں مشکل تھا, آسانی سے وہ کام کر سکتے تھے. ایک وہ ہے جو چغلی کا کام کرتا تھا. ہاں اسے ڈرنا چاہیے, یہ ساتھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ عادتیں چھوڑنی چاہیے, اللہ تعالیٰ چھڑا دے. ایک ہی بات دوسرے کو, دوسرے کی دوسرے کو, دوسرے کی دوسرے کو, ایک یہ کام کرتا تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو پیشاب کرتا تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا تھا. وہ کہا کرتے تھے, مجھے نیازی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ کچھ لوگوں کے بہرحال وہ جو کہا کرتے تھے, وہ جملہ میں نہیں کہتا کیونکہ میری وہ شان نہیں, جو ان کی تھی وہ ان کے لائق تھا وہ فرماتے تھے. بعض لوگوں کے یہ بڑا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کی بڑا پن یہ ہے کہ کتے کی طرح ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ شان, اور بڑی شان یہ ہے کہ کاغذ سے استنجا کرتے ہیں, یہ وہ فرمایا کرتے تھے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چھینوں سے بچنا بڑا ضروری ہے.
پیشاب کے چھینٹوں سے، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور یہ بات عالم برزخ کی ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ عالم ہے، یہ قبر کی بات ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو جانتے ہیں یہ پہلے کیا کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے گناہ کیا کیا، یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے سزا ہو رہی ہے، اور پھر اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ ٹہنیاں جب تک ہری رہیں گی، تسبیح کرتی رہیں گی، ان سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ قبرستان میں ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، ان کو ثواب پہنچانا، اس سے مردوں کو آرام پہنچتا ہے۔ اور ہری چیز جو ہوتی ہے وہ تسبیح پڑھنے والی ہوتی ہے، تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ حال یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، دنیا میں ہوتے ہوئے برزخ والوں پر رحم کر رہے ہیں۔ اتنے ذہین۔ اب محنت کا کیا عالم ہے، محنت کیسی ہے؟ ذہانت کا تو یہ عالم ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے رحمت للعالمین بنایا آپ کو۔ محنت کا کیا عالم ہے؟ محنت اتنی ہے، اتنی محنت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے رات بھر کھڑے نہ ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا محبوب کہ آپ کو مشکل میں ڈال دیا جائے، ساری رات نہ جاگا کرو۔ کیا شان ہے کہ پڑھانے والا طالب علم کو، پڑھنے والے کو روکتا ہے کہ زیادہ محنت نہ کر۔ تعلیم دینے والا کیا کر رہا ہے؟ طالب علم کو کہتا ہے کہ زیادہ محنت نہ کر۔ معلوم ہوا کہ محنت کی انتہا ہے، محنت کی انتہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب علم میں کوئی کمی رہ ہی نہیں سکتی۔ علم پڑھانے والا، سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور سکھائے جانے والی کتاب کل ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور پھر سیکھنے والے سید الانبیاء ہیں۔ تو محبوب کے علم میں کسی قسم کی کمی بات ہی نہیں رہ سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا تبیان لکل شیء فرمایا، اور اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ رکھو، یاد رکھو، قرآن حکیم فرقان حمید یہ وہ سچا کلام ہے، وہ حق کلام ہے جس نے دنیا میں آ کر کے چیلنج کیا ہے ساری دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے لوگو اگر تم میں سے کسی کو شک ہے اس پر جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل چھوٹی سی سورت تو بنا کے لے آؤ، دکھا دو۔ معلومات اور کوشش کی گئی، کوشش یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، کوشش کی گئی، مگر کوشش کرنے کے بعد ناکام رہے۔ ناکام رہے تو رب نے دوسری آیت اتار کر فرمایا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگرچہ تم ماضی میں نہیں کر سکے، میں تمہیں رب ہوتے ہوئے بتاتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، قیامت کبھی بھی اس کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک اللہ کا کلام ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان بدبختوں کو یہ نہیں سمجھ آتی؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ ایسا کلام اگر کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا، تو کیوں کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اب جناب یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک چرچ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 11 تاریخ کو قرآن چلائیں گے۔ کیا بکواس بکا کہ ہم قرآن جلائیں گے؟ یاد رکھنا چاہیے انہیں، رب کریم یہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس ذکر کو، قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی، اگر سارے قرآن کے نسخے اٹھا کر جلا دیے جائیں، سارے پریس ختم کر دیے جائیں، پھر بھی قرآن مٹنے والا نہیں، قرآن مٹنے والا نہیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنوں کے بچوں کے سینوں میں موجود ہے، یہ حافظوں کے سینوں میں